السلام علیکم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ کو آواز آ رہی ہوگی. جی اسٹوڈنٹس بتائیے گا آپ کو آواز آ رہی ہے. اوکے. السلام علیکم. آئی ایم مس نادیہ نعمان, your English teacher, and today we are going to take our first online class from St. Francis College. جی. So today we will learn our lesson number 8. This is a short story and the name of the short story is The Gulistan of Saadi. It is written by Sheikh Saadi Shirazi. Okay students, wait a minute. Ji dear students, sorry for the inconvenience. Okay. Today we are going to learn Gulistan of Saadi, lesson number 8. جی بچوں ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس اوکے آواز آ رہی ہے آپ کو. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, سب سے پہلے ہم رائٹر کا انٹرو لے لیں گے. جی اسٹوڈنٹس, فرسٹ وی ول لرن اباؤٹ دی آتھر آف دی شارٹ اسٹوری. ٹھیک ہے جی. دی گلستان آف سعدی. Sheikh Saadi Shirazi is a major Persian poet and prose writer of the medieval period. Recognized for the quality of his writings and for the depth of his social and moral thoughts. شیخ سعدی شیرازی کو ان کی رائٹنگ کی وجہ سے, اچھا لکھنے کی وجہ سے اور ان کی جو اخلاقی اور معاشرتی سوچ ہے, سوچ کی گہرائی ہے, اس کے وجہ سے بہت زیادہ جانا جاتا ہے. His parables have been translated in many languages of the world. ان کی parables کو, ان کی stories کو دنیا کے مختلف languages کے اندر, دنیا کے مختلف زبانوں کے اندر translate کیا گیا ہے, اور پھر ان translations کو یورپین رائٹرز نے اپنی رائٹنگز میں بھی استعمال کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے شیخ سعدی شیرازی کے بارے میں جانا کہ وہ کون تھے. وہ ایک پرشین پوئٹ تھے اور پروز رائٹر تھے. اس کے علاوہ ان کی رائٹنگ کی ڈیپتھ, ان کی جو وہ جو لکھتے تھے اس میں جو سوچ کی گہرائی ہوتی تھی اور معاشرتی باتوں کے بارے میں لکھتے تھے, ان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جانے جاتے ہیں. ان کی سٹوریز کو, ان کی پیرابلز کو بہت ساری لینگویجز میں ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے. Then we will take an overview of the lesson Gulistan of Saadi. There are 3 parables in today's lesson with great moral lessons to reform the society. اس لیسن کے اندر 3 پیرابلز انکلوڈیڈ ہیں, 3 سٹوریز انکلوڈیڈ ہیں جو کہ مورل لیسن کنوے کرتی ہیں سوسائٹی کے لیے. The first parable is about a king and Persian slave with the moral that a man does not realize the worth of safety from misfortune until he has tasted it. فرسٹ پیرابل, یہ فرسٹ اسٹوری یہ ہے کہ ایک کنگ اور پرشین سلیو کے بارے میں ہے, جس کا مورل لیسن یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک کسی مشکل سے بچاؤ یا مشکل سے بچے رہنے کی یا پناہ کی جو ویلیو ہے, قدر ہے, اس کو اس وقت تک نہیں سمجھتا جب تک وہ کسی خرابی کا, کسی پرابلم کا, کسی مسئلے کا, کسی مسفارچون کا شکار نہیں ہوتا. The second parable is about a Persian slave with the moral that the foundation of oppression is always small, so avoid it. Second story ایک پرشین سلیو کی ہے, اور اس کا مورل یہ ہے کہ دنیا میں ظلم کی جو ابتدا تھی وہ بہت چھوٹی تھی.
مطلب جب ظلم شروع ہوا یا ظلم شروع ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز جب شروع ہوتی ہے تو شروع میں اس کی جو اس کی مقدار ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، اس سے اسے اوائڈ کرنا چاہیے. مینس کہ کسی بھی چیز کو چھوٹا سمجھ کے، کسی بھی غلطی کو چھوٹا سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ کسی اور چیز کی، کسی بڑی غلطی کی ابتدا ہو. وہ اس لیے برائی کو، خرابی کو چھوٹا سمجھ کر اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، چھوٹا سمجھ کر اس کو اپنا نہیں لینا چاہیے. Third parable is about a king who wants to kill a boy to recover his health. تھرڈ پیرابل ایک کنگ کے بارے میں، ایک بادشاہ کے بارے میں ہے جو اپنی ہیلتھ کو ریکور کرنے کے لیے، اپنی صحت کو بحال کرنے کے لیے ایک بچے کو مارنا چاہتا ہے. With the moral that if you care for others, especially the weak ones, Allah Almighty blesses you. تھرڈ پیرابل کا مورل لیسن کیا ہے کہ اگر آپ دوسروں کی فکر کریں گے، دوسروں کی کیئر کریں گے، اسپیشلی کمزور لوگوں کی، تو اللہ آپ کو بلیس کرے گا، اللہ آپ پہ اپنا کرم کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا. جی اوور ویو آف دا لیسن میں ہم نے دیکھا کہ there are 3 parables in the lesson conveying some moral lessons. The first one is conveying the moral lesson of that worth of safety, that a man does not realize the worth of safety from misfortune until he has tasted it. The second parable's moral is the foundation of oppression is always small, so avoid it. And the third parable is conveying a moral lesson that is, if you care for others, especially the weak ones, Allah Almighty blesses you. Now we will move to the text of the lesson. As you all know that there is a question in the paper that consists of almost 15 marks, and that is of translation. So you have to prepare the translation of the text, translation of the lesson, so that you can attempt your question. So I will read the text and will tell you the meaning and the translation in Urdu. All of you have to learn it properly and keep this thing in mind. This passage is important from translation point of view. Okay, so we start our lesson. Sheikh Sadi was a great storyteller. ہماری کہانی، ہمارا لیسن شروع ہوتا ہے. شیخ سعدی ایک بہت عظیم داستان گو تھے. He speaks to all nations. وہ تمام اقوام عالم کی بات کرتے ہیں، مطلب وہ ہر نیشن کے بارے میں، ان کی باتوں میں یونیورسیلٹی ہے، جنرالٹی ہے، وہ ہر نیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. جس perpetually modern said امرسن جو کہ ایک امریکن رائٹر ہیں، انہوں نے کہا، رالف والڈو امرسن جو کہ ایک پوئٹ ہیں اور فلاسفر ہیں امریکن، انہوں نے کہا کہ ان کی جو رائٹنگ ہے وہ perpetually، وہ کانسٹینٹلی، پرماننٹلی، فار ایور ماڈرن ہے. یعنی کہ ان کی رائٹنگ کو ہم کسی بھی ٹائم پہ پاسٹ سے نہیں ریلیٹ کر سکتے، وہ کانسٹینٹلی ماڈرن ہے. تو ٹرانسلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آئی ول ٹرائی ٹو ریمین ان دا مین پوائنٹس، کہ میں آپ کو جسٹ ٹرانسلیشن ٹو دی پوائنٹ بتانے کی کوشش کروں گی. زیادہ ڈیٹیل میں ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. اوور آل میں سارے پیسج کو پڑھنے کے بعد آپ کو میں کچھ سمجھا دوں گی. زیادہ ہم ٹرائی کریں گے کہ ہم ٹرانسلیشن ہی کریں. He speaks to all nations and is perpetually modern, said Emerson. Emerson نے کہا کہ وہ تمام اقوام عالم کی بات کرتے ہیں اور permanently ایک ماڈرن ہے، جدید ہیں، ان میں جدیدیت ہے. He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world. اس نے گلستان کو، جو کہ شیخ سعدی کا مجموعہ ہے ایک حکایات کا، اسے بائبلز آف دی ورلڈ کہا ہے. بائبل آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بیٹا کہ یہ اسمال لیٹر کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ یہ کامن ناؤن کے طور پہ یوز ہوا ہوا ہے. بائبل کا مطلب ہے یہاں پہ سیکرڈ، بہت ہی مقدس، اعلیٰ پائی کی کتب. یعنی گلستان کو وہ ایک بہت بڑی اعلیٰ پائی کی کتب میں شمار کرتے ہیں. For he found in it the universality of moral law. moral law جو اخلاقی قانون ہے، اس کی یونیورسلٹی، اس کی جنرالٹی کو پایا ہے، کیونکہ اس نے گلستان افسادی میں اخلاقی قانون کی عالمگیریت کو پایا ہے. اس نے دیکھا کہ یہ عالمگیر قانون کو کنوے کرتی ہے، یونیورسلٹی، جنرالٹی. The Gulistan translated in Latin and English became love for the people. گلستان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، ترجمہ کیا گیا ہے لیٹن میں، لاطینی میں اور انگلش میں. became love for the people، یہ لوگوں کے لیے، لوگوں
کے لیے میں بہت زیادہ مقبول ہوئی, لوگوں کا پیار حاصل کیا, کیونکہ اس کا جب گلستان کا ترجمہ انگلش اور لیٹن میں لوگوں نے پڑھا, بہت زیادہ لوگوں تک یہ کتاب پہنچی, تو لوگوں نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا. It is interesting to note that English scholars used Sadi's translated parables in their divine books. It is interesting, یہ بڑی انٹرسٹنگ, بڑی دلچسپ بات ہے to note, یہ مطلب بڑا ایک دلچسپ بات ہے اگر ہم یہ دیکھیں that English scholars used Sadi, کہ English scholars نے سادی کو استعمال کیا. Sadi's translated parables, parables stories, fables, شیخ سعدی کی ٹرانسلیٹ کی ہوئی پیرابلز کو انگلش اسکالرز نے استعمال کیا ان دیئر ڈیوائن بکس, ڈیوائن ہولی بکس میں, مقدس کتابوں میں استعمال کیا. ٹل اٹ واز ڈسکورڈ, ڈسکور ہوا, ریویل ہوا, تب تک جب تک کہ یہ ریویل نہیں ہوا, یہ پتہ نہیں چلا ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن آف اے لیٹن ورژن آف پرشین اوریجن, جب تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ انگلش ٹرانسلیشن ہے لیٹن ورژن کی, ورژن ٹرانسلیشن یا ایڈیشن آف پرشین اوریجن روٹ یا بیسس, جب تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ ایک پرشین بیسس کی ایک لیٹن ورژن جس کی کہ بیسس پرشین ہے اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے, تب تک بہت سے انگلش اسکالرز نے اس کو اپنی اسٹوریز کے اندر استعمال کیا. تھوڑا سا لینتھی سینٹینس ہے, ریپیٹ کروں گی میں. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ شیخ سعدی کی پیرابلز کو, اسٹوریز کو جو کہ ٹرانسلیٹ کی گئی تھی, ان کو انگلش اسکالرز نے اپنی مقدس کتابوں میں استعمال کیا اس وقت تک جب تک انہیں یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ اصل میں لیٹن ورژن کا کی ٹرانسلیشن ہے, انگلش ٹرانسلیشن, اور لیٹن ورژن وہ جو کہ پرشین اوریجن کا ہے, جس کا ماخذ پرشین ہے, جو پرشین سے لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہوا اور لیٹن سے پھر انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی اور انگلش اسکالرز تک پہنچی. Edwin Arnold has aptly described Gulistan in culinary terms. ایڈون ارنولڈ جو کہ انگلش رائٹر ہیں, ایسیسٹ ہیں, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے گلستان کو ان کلینری ٹرمز. کلینری ٹرمز کوکری, آف کچن, کچن سے ریلیٹڈ, باورچی خانے سے ریلیٹڈ ٹرمز میں استعمال کیا ہے. ایز این انٹلیکچوئل پلاؤ, انٹلیکچوئل, انٹیلیجنٹ, لٹریری کری, اسکالرلی یا فکشنل شوربہ, a kebab of versatile genius, versatile all round genius, brilliant. ایڈون ارنولڈ نے بڑے اچھے طریقے سے گلستان کو کچن کے ٹرمز میں اس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عقل مند, ایک سمجھدار, ایک انٹیلیجنٹ عقل مند پلاؤ ہے, ایک ادبی شوربہ ہے, اور ایک آل راؤنڈر یا ہماگیر قسم کا ایک ذہانت کا کباب ہے. The readers are sure to enjoy these parables as food for thought. Readers یقیناً ان parables کو enjoy کریں گے, پسند کریں گے, اور ان میں سے انہیں کچھ ذہنی خوراک بھی ملے گی, یعنی کہ اپنے ذہن کو, ذہنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے انہیں ضرور اس میں سے کچھ اچھا میٹیریل ملے گا. جی بچوں, جی ہم نے فرسٹ پیسج کی ریڈنگ کر لی ہے, ٹیکسٹ کا فرسٹ پیسج ہے, اور یہ ٹرانسلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. آپ نے اس کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. اگر اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہو آپ چیٹ باکس میں بتائیے گا. ایک بار میں آپ کو مین پوائنٹس بتا دیتی ہوں کہ شیخ سعدی ایک بہت عظیم سٹوری ٹیلر ہیں, کہانی نویس ہیں, کہانی گو ہیں تھے, اور وہ تمام اقوام کی بات کرتے تھے. امرسن جو امریکن رائٹر ہے اس نے کہا تھا کہ وہ تمام اقوام کی بات کرتے تھے. گلستان آف سعدی کو ایک مقدس کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں مورل لا جو بتایا گیا ہے اس کی یونیورسلٹی ملتی ہے. دا گلستان آف سعدی کو انگلش اور لیٹن لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور لوگوں نے اسے بہت پسند کیا. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ انگلش اسکالرز شیخ سعدی کی ٹرانسلیٹڈ پیرابلز کو, ترجمہ کی ہوئی کہانیوں کو اپنی مقدس کتابوں میں استعمال کرتے رہے جب تک انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اصل میں لیٹن ورژن کی ٹرانسلیشن ہے, اور لیٹن ورژن وہ جس کی اصل اوریجن پرشین تھی. ایڈون ارنولڈ نے بھی اپنے کلنری ٹرمز کے اندر اس کو ایک انٹلیکچوئل, ایک ذہانت کا پلاؤ اور ایک ادبی شوربہ
اور ذہانت کی کا ہماگیر کباب کہا ہے. ریڈرز جب اس کو پڑھیں گے تو ضرور انہیں اس میں کچھ سوچنے کے لیے مواد ملے گا اور سیکھنے کا موقع ملے گا. جی dear students, there are some synonyms from the lesson. Perpetually, constantly. I will put more synonyms in the further slides, but for today we have put only one synonym, but inshallah in our later sections, later sessions, later lectures, we will include more synonyms. It is a task for you to include 2 or 3 more synonyms in of these words. Okay. Genius, brilliant, ذہین, universality, prevalence, ہماگیریت, parables, stories, کہانیاں, divine, holy, مقدس, origin, root, ابتدا, جڑ, intellectual, intelligent, ذہین, culinary, cookery of kitchen, باورچی خانے سے متعلق, version, translation, کسی چیز کا نسخہ, کسی چیز کا ترجمہ, discovered, reveal, کسی چیز کا جاننا, ظاہر ہونا, versatile, all round, Bible, sacred, مقدس, literary, scholarly. Okay, now we will read the first parable of the lesson. First we have read the first part of the lesson, and now we will read the first parable. Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. ایک بار ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام ایک بوٹ میں کشتی میں سفر کر رہے تھے. The slave had never been at sea. Slave کبھی بھی سمندر میں نہیں گیا تھا. And never experienced any calamity experience نہیں کی تھی, face نہیں کی تھی any calamity, tragedy, problem, disaster. سلیو نے, اس غلام نے کبھی بھی اس سے پہلے کوئی سمندری سفر نہیں کیا تھا, اس لیے اس نے کوئی ٹریجڈی, کوئی آفت, کوئی مصیبت کا تجربہ نہیں کیا تھا. After some time, کچھ ٹائم کے بعد, the boat was hit by a storm. ایک بوٹ جو ہے وہ ایک طوفان کا شکار ہوگی. اینڈ اسٹارٹیڈ ٹاسنگ, ٹاس ہونا شروع ہوگی, فلٹ ہونا شروع ہوگی, اسٹیگرنگ اسٹارٹ ہوگی, مطلب وہ ہلنا شروع ہوگی, شیک ہونا شروع ہوگی. It was very inconvenient for the passengers. Inconvenient تھا, troublesome تھا, بہت بے آرامی کی بات تھی, بڑی مشکل کی بات تھی تمام پیسنجرز کے لیے. All remained quiet. سب خاموش رہے except the slave. slave کے علاوہ, اس غلام کے علاوہ سب خاموش رہے. Who in fear of being drowned, جو کہ ڈوب جانے کے خوف سے, began to cry. cry کرنا شروع ہو گیا. And tremble کرنا شروع ہو گیا, shiver کرنا شروع ہو گیا. سب خاموش رہے سوائے ایک غلام کے, جو کہ ڈوب جانے کے ڈر سے رونے چیخنے لگا اور کانپنے لگا. And created inconvenience for the others, اور دوسروں کے لیے inconvenience create کی, ان کے لیے problem, ان کے لیے مشکل بنا دی. The others tried to pacify him. باقیوں نے اس کو pacify کرنے کی, اس کو کام کرنے کی, اس کو soothe کرنے کی, اس کو relax کرنے کی کوشش کی. By kindness and affection. مہربانی سے اور پیار سے, محبت سے اس کو سود کرنے کی کوشش کی. But he did not hear anybody. لیکن اس نے کسی کی بھی نہیں سنی. When the uneasiness lasted, uneasiness, disturbance جب وہ بڑھتی گئی, lasted longer, the king also became displeased. تو king بھی displeased ہو گیا, وہ بھی ناخوش ہو گیا, اسے بھی اس بات پہ غصہ آیا. In that boat there happened to be a sergeant. ایسا ہوا کہ اس بوٹ میں بائی چانس اس وقت ایک سرجنٹ, ایک داروغہ بھی سفر کر رہا تھا. who said, with your permission may I quieten him. اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کی اجازت سے کیا میں اسے خاموش کروا دوں. It will be a great favor. یہ بہت بڑی ہیلپ ہوگی. The king said, بادشاہ نے کہا. The sergeant ordered the slave to be thrown into the water. سرجنٹ نے, اس داروغہ نے حکم دیا کہ سلیو کو, اس غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے. So that he could have experienced the true danger of life. تاکہ وہ زندگی کے اصل خطرے کا سامنا کر سکے. 2 persons threw him. 2 لوگوں نے اسے پھینک دیا. In the sea, سمندر کے اندر 2 لوگوں نے اسے پھینک دیا. And when he was about to be drowned, they pulled him back to the boat. اور جب وہ تقریباً ڈوبنے ہی والا تھا تو انہوں نے اسے واپس اٹھا لیا اور بچا لیا.
वापस बोट में खींच लिया. एंड ही क्लंग किया उसने, वो चिमट गया, ग्रिप कर लिया उसने द स्टर्न द बैक पार्ट ऑफ द बोट, कश्ती के ऊपरी हिस्से को कहते हैं, उस हिस्से को वो चिमट गया, उसने पकड़ लिया विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स, अपने दोनों हाथों से उसने कश्ती के पिछले हिस्से को पकड़ लिया. देन ही सैट डाउन एंड रिमेन्ड क्वाइट, उसके बाद वो बैठ गया और खामोश रहा. दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द किंग, ये चीज बादशाह के लिए बहुत अजीब थी. हु कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड, जो कि कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सका, समझ नहीं सका, अंडरस्टैंड नहीं कर सका द विजडम इन द एक्शन टेकन बाय द सर्जेंट. विजडम, लॉजिक, अकलमंदी. वो बादशाह, वो सर्जेंट के इस एक्शन के पीछे क्या अकलमंदी है और लॉजिक है, उसको समझ ना सका. इन द एक्शन टेकन बाय द सर्जेंट, सर्जेंट ने जो एक्शन लिया था, जो काम किया था, उसके पीछे क्या लॉजिक थी, उसे समझ ना सका. एंड ही आस्क्ड फॉर इट, उसने इसके लिए कहा. द सर्जेंट रिप्लाइड, सर्जेंट ने रिप्लाई किया. बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्रोन, जब तक उसने डूब जाने के खतरे का तजुर्बा नहीं किया था, ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, तो वो बोट की सेफ्टी के बारे में नहीं जानता था. A man does not realize the worth of safety. कोई भी इंसान सेफ्टी की, हिफाजत की, पनाह की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, कदर है, उसके बारे में नहीं जान सकता. फ्रॉम द मिसफॉर्चून, उस बैड लक से बचने की, किसी भी बुरी चीज से, किसी भी आफत से, किसी भी मुसीबत से बचाव की जो वैल्यू है, जो कीमत है, उसको रियलाइज नहीं कर सकता अनटिल उस वक्त तक ही हैज टेस्टेड इट, जब तक वो उसे टेस्ट नहीं कर लेता, जब तक वो उसे एक्सपीरियंस नहीं कर लेता. मीन्स के सर्जन ने कहा कि जब तक उसने डूब जाने का जो खतरा है उसका तजुर्बा नहीं किया था, उस वक्त तक उसको उस कश्ती की हिफाजत के बारे में नहीं पता था. जब तक कोई इंसान किसी भी बुरी चीज से, किसी मुसीबत से पनाह जो उसके पास होती है, उस पनाह, जब तक किसी बुरी चीज का वो शिकार नहीं होता, तो उस चीज से बचे रहने की जो वैल्यू है वो उसे नहीं होती. जी स्टूडेंट्स, दिस वाज योर लेक्चर ऑफ द डे. So we will recap it. जी स्टूडेंट्स. ओके जी डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक को रिवाइज करवाऊंगी. जी, गुलिस्तान ऑफ सादी, हमने राइटर के बारे में जाना. ही वॉज अ पर्शियन पोइट एंड प्रोज राइटर, एंड he is famous for the depth of his social and moral thoughts. His parables have been translated in many languages. Then we have taken an overview of the lesson. There are 3 parables in this lesson, and they convey a great moral lesson. All of you have to learn this moral lesson and apply in your life as well. The first parable is conveying a moral lesson that a man does not realize the worth of safety from misfortune until he has tasted it. The second parable is conveying a moral lesson that the foundation of oppression is always small, so avoid it. The third parable is conveying a moral lesson that if you care for others, especially the weak ones, Allah Almighty blesses you. Then we read the text. In the first passage, we we learned about Sheikh Sadi. Who was he? He was a great storyteller, and there is a universality of moral law in his writings, and his book Gulistan is considered one of the Bibles of the world, and the English scholars used to translate Sadi's parables in their divine books. It is in fact a Latin version of the Persian origin. Then Edward Honor has described Gulistan in culinary terms. He said it as an intellectual pilaf, a literary curry, and a kebaba versatile genius. We have learned our first parable, which is about a king and a Persian slave.
Both of them were sailing on a boat, and the slave had never been at the sea. He had not experienced any calamity. After some time, when they hit by a storm, their boat started tossing. All the passengers were very inconvenient, but very disturbed. But one of them, a slave, was who was in fear of being drowned. He began to cry and tremble, and he created inconvenience for the others. The others tried to calm him, but he could did not hear anybody. Uh, the king also displeased because was also displeased because of the slave. This sergeant was also there on the boat, and he took permission from the king that he wants to quieten him. Then the sergeant ordered the slave to be thrown into the water so that he could have experienced the true danger of life. The two persons threw him. When he was about to be drawn, he was pulled back to the boat, and after that, the slave became silent, and he clung the stern of the boat by his hands. This appeared very strange to the king, and he asked his sergeant about the wisdom behind the action of the sergeant, because he could not comprehend the logic and the wisdom behind the action. So he asked for, and the sergeant replied, when he had not faced the when he had not faced this calamity, he could not realize the value of safety of the boat. But after he had experienced Ji, before he had experienced the danger of being drowned, he knew not about the safety of the boat. But when he realized the safety of the boat, he became calm. A man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it. जब तक एक इंसान किसी मुश्किल का शिकार नहीं होता, उस मुश्किल से बचाव की उसको रियलाइजेशन नहीं होती, उस मुश्किल से बचाव की जो कदर है वो उससे नहीं होती. होमवर्क. जी स्टूडेंट्स, आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो उसके लिए आपसे अपोलोजाइज करते हैं, बिकॉज इट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर, एंड थोड़ी सी इसमें जो थी वो गुंजाइश थी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब थी, कि समटाइम सिस्टम का भी इशू हो जाता है, वॉइस इशू भी हो सकता है. तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उनमें ये रिपीट नहीं होगी चीज़. सिनोनिम्स हम जो हैं वो ज़्यादा इंक्लूड किया करेंगे. आपके मैंने आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए. द रीज़न बिहाइंड that is there were no questions from this part of the lesson in the textbook. So I will cover the questions from the textbook so that you can prepare them from examination point of view. Otherwise there were many questions that could be raised, but I have not made any question because they are not included in the exam. Okay, so we have to be focused on the material फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट पैराबल में से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, इससे मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया. कल इंशाल्लाह हम लर्न करेंगे. वी विल लर्न सेकंड एंड थर्ड पैराबल एंड वी विल लर्न देयर क्वेश्चंस एज वेल. आई एम assigning you a task, and the task is that you have to prepare the translation. You have to prepare the translation and synonyms and write it down in your notebooks. आपने translation prepare करनी है, उनके synonyms prepare करने हैं, and synonyms should be 3 to 4. Okay, you have to open your books and you can consult it, and you have to write 3 to 4 more synonyms. Okay, आपने इसमें 3 से 4 synonyms मजीद लिखने हैं, and then you have to write down in your notebook. अपनी notebooks में इनको लिखिए, उनको अच्छे से learn कीजिए और translation को भी अच्छे से prepare करें. बुक से भी आपको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन लेक्चर में मैंने इसको ज़्यादा इजी करके ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में कर दिया है ताकि आपको ट्रांसलेशन जो है वो इजी लगे और इंटरेस्टिंग लगे.
تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی ہے. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو وہ ابھی آپ چیٹ باکس میں میرے سے کر سکتے ہیں. 3 سے 4 منٹ ہیں ہمارے پاس, تو ہم اس میں بات کر لیتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, یہ ہوم ورک جو آپ کا ہے یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے, لیکن جب میں آپ کو کہوں گی تو پھر آپ سبمٹ کروائیں گے. اوکے. ابھی اگر کوشچن کوئی ہے تو آپ لوگ کوشچن کر لیجئے. سمجھ نہیں آ رہی عبداللہ زبیر جی, کیا سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ ہوم ورک ابھی سبمٹ نہیں کرانا آپ نے, وہ میں آپ کو بتاؤں گی, پھر آپ سبمٹ کروائیے گا جب ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوگا. پھر ہینڈ ریٹن آپ نے رکھنا ہے اپنے پاس, گھر میں لکھیے, سینونیمز لکھیے, ٹرانسلیشن بھی لکھیے, اور جب آپ سے کہیں گے پھر آپ نے سبمٹ کروانا ہے. اور جب لیکچر کے بعد جو کام میں آپ کو دوں گی وہ آپ ہینڈ ریٹن کیجیے, اور جب آپ کا لیسن کمپلیٹ ہوا کرے گا تو وہ آپ نے سبمٹ کروانا ہے. کوئی کنفیوژن ہو, کوئی کوشچن ہے تو کیجیے. سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ سمجھ آ گیا سب کو؟ آج جو ہم نے پڑھا ہے, جو ایک پیرابل ہم نے پڑھی ہے, اس کا مورل سب کو سمجھ آ گیا ہے؟ کلاس آپ کی 10:15 پر شروع ہوگی کل بھی. آج تھوڑا سا ٹائم ٹیبل کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہوگی ٹائمنگ, لیکن کل سے انشاءاللہ پراپر ٹائم پہ کلاس ہوگی آپ کی. کوئی کوشچن ہے تو بتائیے, اور یہ بتائیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے. جی ہوم ورک ابھی آپ کر لیجئے اپنے پاس ہی, کاپیز پہ لکھتے رہیے, پھر جب آپ کو بتائیں گے تو آپ سبمٹ کروا دیجئے گا. جب آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اسے آن لائن آپ سے لے لیں گے, تب آپ سبمٹ کروا دیجئے گا. ابھی آپ اس کو ہارڈ فارم میں اپنے پاس رکھیے, اپنے پاس نوٹ بکس پہ لکھیں. جس طرح سے آپ کالج میں کام کرتے تھے ڈیلی بیسس پہ, اپنے اس ورک کو اپنے پاس لکھنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک چیک ہوگا, اس لیے آپ نے یہ لیکچر وائز آپ نے اپنا کام لکھ کر رکھنا ہے. یہ آپ کی ٹیچرز چیک کریں گی. اور یہ لیکچرز آپ کے کلاسز میں ریپیٹ نہیں ہوں گے, یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے بات. آپ نے اپنی اٹینڈنس بھی 100% بنائیے, اور اپنا جو ہوم ورک ہے اس کو بھی ریگولرلی کرتے رہیے, کیونکہ یہ لیکچرز آپ کے جب آپ کا کالج ری اوپن ہوگا تو یہ لیکچرز ریپیٹ نہیں ہوں گے. آپ کو جہاں تک آن لائن کلاسز میں پڑھایا ہوگا یہیں سے سٹارٹ کریں گے. جی مورل پھر بتا دیں, فرسٹ پیرابل کا مورل بتا دیں. فرسٹ پیرابل کا یہ مورل ہے بچے کہ جب تک آپ کسی مس فارچون کا, کسی آفت کا, کسی مصیبت کا شکار نہیں ہوتے تو اس سے بچاؤ. اس سے جو آپ کی سیفٹی ہوتی ہے, اس کی قدر, اس کی ویلیو, اس کی قیمت آپ کو محسوس نہیں ہوتی. اس کی ویلیو کا اندازہ آپ کو تب ہوتا ہے جب آپ کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں. جب آپ کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس سے بچے ہوئے تھے آپ کتنے محفوظ تھے. جی ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس, تھینک یو سو مچ. اٹس آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ.